السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد۔ چونکہ مسلسل لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور چند روز کے بعد انشاءاللہ ماہ مقدس شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس خیر و برکت والے مہینے میں دو اہم عبادتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا اور رات کو تراویح پڑھنا۔ چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد بند ہیں اور تراویح چونکہ جماعت کے ساتھ، عمومی جماعت کے ساتھ مساجد میں نہیں ہوگی، وہی چند مختصر لوگ ہوں گے جو اس وقت 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو تمام لوگوں کو تقریباً اپنے گھروں پر تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو بہت سے لوگ کنفیوز ہیں کہ ہم کس طرح سے پڑھیں، اس کے کچھ مسائل ہیں۔ کسی صاحب نے میرے پاس بھیجے تھے تو میں نے مناسب سمجھا کہ ان کے جوابات میں آپ کو ریکارڈ کرا کے آپ تک پہنچا دوں۔ پہلا سوال یہ کیا تھا کہ کیا تراویح کی نماز گھر پر ادا کرنا جائز ہے، اور جماعت میں، تراویح کی جماعت میں کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو بھئی جمعے کی نماز کی طرح تراویح کی جماعت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر 2 لوگ ہیں تو بھی تراویح کی جماعت بہرحال کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں 2 اگر لوگ ہیں اور وہ بھی جماعت کر لیتے ہیں، ایک امام اور دوسرا مقتدی بن جاتا ہے، تو ایسی تراویح میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہوں، گھر کے افراد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمیں گھر کے اندر جماعت کرنی ہے اور بالکل جائز ہے۔ ہمیں کہیں اکٹھا نہیں ہونا ہے، کہیں جمع نہیں ہونا ہے، کسی گوڈاؤن میں، کسی آفس میں، کسی اور ایسی جگہ پر ہمیں زیادہ بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ جو چل رہی ہے تو اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ حافظ نہیں ہے تو کیا کریں؟ بھئی حافظ کا ہونا ضروری نہیں، تراویح پڑھنا ایک مستقل سنت ہے، اور قرآن کریم کا سننا یہ ایک علیحدہ مستقل سنت ہے، یہ 2 الگ الگ سنت ہے۔ اب ہمارے یہاں اگر کوئی حافظ قرآن بھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، پھر تو گھر کے اندر قرآن کریم بھی ہو جائے گا اور تراویح بھی ہو جائے گی، دونوں سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اگر حافظ قرآن تو ہے تراویح میں قرآن شریف سنانے والا، لیکن پیچھے سننے والا کوئی نہیں ہے، سامع نہیں ہے، تو اس میں نے ایک صاحب نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو بھی یہ جواب دیا تھا کہ اگر سامع نہیں ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ ان کا قرآن پختہ ہے، ازور ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کریم پختہ ہے الحمدللہ تو وہ تراویح پڑھائیں اور قرآن کریم بند کر کے سائیڈ میں اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر کہیں بیچ میں شبہ ہو یا کہیں بھول جائیں تو جہاں بھولیں وہاں سے چھوڑ کے آگے سے شروع کر دیں جہاں سے یاد آئے، اور پھر جب 2 رکعات پر سلام پھیریں تو سلام پھیرنے کے بعد اپنے اس شبہ کو جو شبہ ہوا تھا یا اس بھول کو جو بھول ہوئی تھی اس کو دیکھ لیں، اور پھر اگلی رکعت میں اس کو صحیح کر لیں، اس کو دہرا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کریم ازور نہیں ہے، وہی کچا ہے، تو پھر قرآن کریم تراویح میں نہ پڑھیں، نہ سنائیں، بلکہ وہ علم طرح سے سورہ تراویح پڑھیں۔ جن کے یہاں حافظ نہیں ہے یا جن کے یہاں حافظ تو ہیں لیکن وہ کچے ہیں، پختہ نہیں ہیں، تو وہ سورہ تراویح پڑھیں۔ اگر 10 صورتیں ہمیں یاد ہیں، علم طرح کیفر سے سورہ ناس تک، تو ہم ہر رکعت کے اندر 1 سورت پڑھیں، 10 کے بعد پھر اسی کو ریپیٹ کریں۔ اور اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے بلکہ 2 صورتیں یاد ہیں، 3 صورتیں یاد ہیں، تو پھر وہی پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر 2 صورتیں بھی یاد ہیں تو ہر رکعت کے اندر اسی کو پڑھتے رہیں۔ اگر 1 صورت بھی یاد ہے تو ہر رکعت میں وہ صورت پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس طرح سے آپ کی 20 رکعت تراویح ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ گھر میں ہی تراویح پڑھنا چاہیں اور ان میں سے کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہ ہو لیکن قرآن کریم صحیح پڑھنا جانتا ہو، تو کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے؟ تو بھئی اگر کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سب کے سب بغیر شرعی داڑھی کے والے ہیں، یا تو خط رکھتے ہیں یا کلین شیو ہیں، تو مجبوری ہے اب ان میں جو بھی قرآن کریم اچھا پڑھنا جانتا ہو تو آپ اس کو امام بنا دیں، کیونکہ بغیر داڑھی والے کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ لیکن یہاں مجبوری یہ ہے کہ کوئی بھی شرعی داڑھی والا نہیں ہے، تو اب اس مجبوری کی حالت میں جو قرآن کریم اچھا پڑھنا جانتا ہے آپ اس کو امام بنا دیجئے، چاہے اس کی داڑھی نہ ہو، لیکن اس کو امام بنا کر جماعت سے آپ تراویح کی نماز پڑھ لیجئے،
اس مجبوری کی حالت میں انشاءاللہ اللہ پاک ثواب پورا عطا فرمائیں گے، اور جو نماز پڑھائیں گے ان کو دعوت بھی دیں اور ان کو اس بات کی تاکید بھی کریں کہ وہ داڑھی رکھیں، توبہ کریں اللہ سے، اور وہ عزم کر لیں۔ اللہ پاک نے ان کو امامت کرنے کا موقع دیا ہے تو وہ اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ داڑھی بھی رکھیں گے۔ کچھ مساجد کے امام حافظ نہیں ہوتے، باہر سے حافظ آتے تھے، اس دفعہ تو نہیں ہو پائے گا۔ تو وہی مسجدوں میں بھی اگر امام صاحب حافظ قرآن ہے یا کوئی اور محلے کا بچہ حافظ قرآن وہ سنانا چاہتا ہے تو مسجد میں اس کو قرآن کریم سنانے کے لیے متعین کر دیں، تاکہ ہماری مسجدیں محروم نہ رہیں اور ہماری مسجدوں کے اندر دونوں سنت ادا ہو، تراویح کی سنت بھی ادا ہو اور قرآن کریم کی سنت بھی ادا ہو۔ یعنی امام صاحب کے علاوہ پیچھے 3 مقتدیوں 4 لوگ مل کے مسجد کے اندر اس طرح تراویح کی جماعت کر لیں اور قرآن کریم بھی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کہیں حافظ نہ مل سکے تو کوئی بات نہیں، پھر مسجد میں بھی سورہ تراویح پڑھیں، الم تری کیف سے پڑھیں۔ ایسے ہی کچھ بچوں کا حفظ مکمل ابھی نہیں ہوا لیکن وہ بالغ ہو چکے ہیں، کسی کے 10 پارے ہوئے، کسی کے 20 پارے ہوئے، تو کیا وہ تراویح میں 10-20 پارے سنا سکتے ہیں؟ بالکل سنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے اور وہ بالغ ہو چکا، اس کے 10 پارے ہوئے، 5 پارے ہوئے، اس کے 15 پارے جتنے بھی ہوئے، تو وہ اتنے ہی پارے تراویح کے اندر سنا دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جب وہ اتنے پارے سنا کے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر الم تری کیف سے سورہ تراویح شروع کر دیں۔ عورتیں اگر آپس میں جماعت کے ساتھ گھروں میں تراویح پڑھنا چاہیں تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو بھئی عورتوں کی آپس میں جماعت نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر نہیں ہے۔ گھر کے اندر مرد حضرات جماعت سے تراویح پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے عورتیں شامل ہو جائیں تو یہ تو ممکن ہے، جیسے اس وقت 5 وقتہ نمازوں میں شامل ہو رہی ہیں، لیکن باقاعدہ عورتوں کی علیحدہ سے جماعت اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی حافظہ ہے اور قرآن کریم بھولنے کا اندیشہ ہے تو وہ بھی باہر سے نہ مدعو کریں مزید عورتوں کو، 1-2 عورت کسی کو ساتھ لے کر اور ان کے ساتھ وہ تراویح پڑھ لیں جماعت کے ساتھ، لیکن وہ باقاعدہ مردوں کی طرح آگے امامت کے لیے آگے کھڑی نہیں ہوں گی، بلکہ وہ عورتوں کی صفوں میں ہی کھڑی ہو کر امامت کریں گے۔ ایسی ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسجد میں امام صاحب اسپیکر کے اندر قرآن شریف سنائیں، تراویح پڑھائیں اور ہم اپنے اپنے گھروں میں ہمیں آواز آتی ہے تو ہم وہاں پر ان کی اقتدا کر لیں، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقتدا کرنے کے لیے شرط ہے کہ امام اور مقتدی کا ایک ہی مکان میں ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اور ظاہراً یا تو ایک ہی مکان میں ہو، مثلا جیسے مسجد کے اندر، یا معنوی طور پر ہو کہ بھئی نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد چھوٹی پڑ گئی تو مسجد سے باہر بھی ہیں اور باہر پیچھے گوڈاؤن ہے تو گوڈاؤن بھی بھر گئے، اور کچھ سائیڈ میں دکانیں ہیں، فلیٹ ہیں، وہ بھی بھر گئے، تو وہ دوسرا مکان ہو گیا، لیکن صفیں ملی ہوئی ہیں تو یہ معنوی اعتبار سے ایک مکان ہے۔ تو بھئی اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ امام صاحب مسجد کے اندر نماز پڑھائیں اور ہم پھر وہاں پر اپنے گھروں میں اقتدا کرتے رہیں۔ کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنا درست ہے؟ بالکل مجبوری ہے، ویسے تو منہ ڈھک کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن یہ مجبوری کی حالت احتیاطی تدبیر کے اندر یہ شامل ہے، تو آپ ماسک پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال یہ ہے کہ کورونا جو وائرس ایک بیماری، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، تو سوشل ڈسٹینسنگ یعنی جسمانی جو فاصلہ ہے وہ بنائے رکھنے کا ہمیں حکم ہے کہ ہم جو اپنا جسمانی فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں۔ تو مسجد میں 3-4 لوگ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں یا گھروں میں اور وہ اس طریقے سے فاصلے سے پڑھیں تو کیا درست ہے؟ دیکھیے اصل تو صفوں کا اتصال ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے، صفوں کا ملانا سنت ہے اور اس کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب یہ مجبوری ہے۔ اس مجبوری کی حالت میں اگر صفیں ہم نہ ملائیں اور جسمانی کچھ فاصلہ بھی رکھیں تو اس کی شرعاً اجازت ہے، مجبوری کے درجے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جسمانی فاصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ کیا ہم آن لائن تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر حرم شریف کے امام صاحب پڑھا رہے ہیں اور ہم نے اپنے گھر میں اس کی ریکارڈنگ شروع کر دی اور نیت باندھ لی، تو بھائی آن لائن بھی ہم تراویح نہیں پڑھ سکتے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ تراویح پڑھانے والے کا پڑھنے والے کا دونوں کا ایک ہی جگہ ہونا ضروری ہے۔ اب پڑھانے والا کہیں اور پڑھا رہا ہے اور ہم اس کی ریکارڈنگ سے اس کی اقتدا کر رہے ہیں تو ایسے اسلام کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تراویح کی نیت کیا ہوگی؟ بھائی تراویح کی نیت ہوگی، چونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے تو سنت کی نیت ہوگی، نہ نفل کی، نہ واجب اور فرض کی، بلکہ سنت کی، یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح، اور اس کی نیت آپ
بہتر تو یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد آپ نئی نیت کرتے رہیں کہ میں 2 رکعت نماز سنت تراویح کی نیت کر رہا ہوں. آپ دل میں ارادہ کر لیں تو وہ بھی کافی ہے، اگر زبان سے آپ ادا نہ کریں. اور چونکہ آپ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، آپ وہاں پر پوری تیاری کے ساتھ آ چکے ہیں، تو اگر آپ نے صرف یہ نیت کر لی دل میں کہ بھئی میں 20 رکعت تراویح پڑھنے آیا ہوں 10 سلام کے ساتھ، کوئی 10 سلام کے ساتھ 20 رکعت تراویح پڑھ رہا ہوں، ایک ہی دفعہ آپ نے نیت کر لی، تو آپ کی یہ نیت بھی کافی ہے. تو بہرحال سنت تراویح کی نیت کی جائے گی، اور آپ ہر 2 رکعت پر کریں، اور اگر کوئی اکٹھی ایک ہی نیت کرنا چاہے شروع میں تو اس کی بھی گنجائش ہے، اس کی بھی اجازت ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اب یہ ایک جو اہم اور مخصوص عبادت ہے رمضان المبارک کی، یہ شروع ہونے جا رہی ہے. ہم سب اپنے اپنے گھروں پر اس کا اہتمام کریں اور وقت پر پڑھیں. اور ایک اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. کوئی بھی صاحب بغیر عشاء کی نماز پڑھے تراویح نہ پڑھے. اگر عشاء کے 4 فرض پڑھے بغیر اگر آپ تراویح شروع کر دیں گے تو یاد رکھیے کہ وہ تراویح آپ کی نہیں ہوں گی، آپ کو دوبارہ سے پڑھنی پڑیں گی. اگر 4 فرض نہیں پڑھے تو 4 فرض پہلے پڑھ لیں. گھر میں جماعت شروع ہو گئی، رکعتیں نکلیں گی، نکل جائیں، کوئی بات نہیں، وہ رکعتیں تو آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، وطروں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر جس طرح مسجد میں جماعت سے ہوتے تھے، ایسے آپ اپنے گھروں میں بھی جماعت کے ساتھ وطر پڑھ سکتے ہیں. رمضان المبارک میں اس بات کی اجازت ہے کہ آپ وطر جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو اپنے گھروں میں آپ وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو جن کی تراویح کی رکعت کچھ نکل جائیں گی، اگر گھر میں کوئی استنجے میں تھا، باتھ روم میں تھا، اور جماعت گھر کے افراد نے شروع کر دی، تو اب جو رکعت اگر نکل گئی تو نکلنے دیں. پہلے 4 فرض پڑھیں اگر نہیں پڑھے، اور 4 فرض 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر تراویح میں شامل ہوں. اس بیچ میں جتنی رکعت تراویح کی آپ کی نکلیں گی، آپ وہ رکعت بعد میں وطروں کے بعد اپنی ادا کر سکتے ہیں. امید ہے کہ اکثر و بیشتر مسائل کا احاطہ ہو گیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والے ماہ میں، ماہ مقدس کے اندر، اس مخصوص عبادت کو قبول فرمائے، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.